ایک سوال ہے کہ کتنے حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر دائیں بائیں طرف چہرہ نہیں کرتے؟ اصل میں جب اذان کے وقت میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح تک پہنچیں تو مؤذن کو چاہیے کہ دائیں طرف اور بائیں طرف اپنا منہ کرے. صحیح مسلم کی روایت میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کرنا ثابت ہے، لیکن یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ایسا کرنا کوئی ضروری ہے، ایسا کرنا مستحب ہے اور بس اگر کرتے ہیں تو بہتر ہے. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے تو ایسا کرنا بہتر اور اولا ہے. ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نے وقت سے پہلے اذان دے دیا تو کیا حکم ہوگا؟ اگر کوئی آدمی اذان وقت سے پہلے دے دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اذان کا وقت ہی نہیں ہوا تھا تو اذان وقت پر نہیں دی گئی. اب ضروری ہے کہ اذان وقت پر دی جائے دوبارہ، سوائے فجر کی اذان کے کہ اس میں تہجد کے لیے بھی ایک اذان دی جاتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان دیتے تھے اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دیا کرتے تھے. تو اگر اذان کوئی آدمی وقت سے پہلے دے دیتا ہے تو چاہیے کہ وقت ہونے کے بعد دوبارہ اذان دی جائے. ایک سوال ہے کہ اذان اور مؤذن کے کچھ آداب بتا دیا جائے. اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ اذان دینے والا طہارت کبریٰ اور طہارت صغریٰ دونوں سے وہ مزین ہو، قبلہ رخ ہو کر کے اذان دے. یہ بھی مستحب ہے کہ کھڑے ہو کر کے اذان اور اقامت کہے. ہاں اگر کوئی عذر ہے تو بیٹھ کر بھی اذان اور اقامت کہہ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر مؤذن نے اذان دینا شروع کیا لیکن کسی عذر کی وجہ سے مکمل نہ کر سکا تو دوسرا آدمی شروع سے اذان دے گا. ایسا نہیں کہ بیچ میں ترک کر دیا ہے تو اسی کو مکمل کرے گا، نہیں بلکہ شروع سے اذان دے گا. تیسری بات یہ کہ مؤذن کے لیے مستحب یہ بھی ہے کہ اذان کے وقت شہادت کی انگلی کان میں ڈالے، لیکن اس سلسلے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان میں انگلی ڈالتے تھے جبکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ڈالتے تھے. تو گویا کہ اس مسئلے میں وسعت اور گنجائش ہے. اذان اور اقامت عبادت ہے، اس لیے اس کے الفاظ میں بھی زیادتی اور کمی نہیں ہو سکتی سوائے اس جگہ جہاں ثابت ہے. جیسے فجر اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا ثابت ہے، بارش ہو رہی ہے تو اس وقت ثابت ہے کہ صلو فی رحالکم کہا جائے. مؤذن کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ مسلم ہو. بچہ اگر تمیز کرنے والا نہ ہو تو اس کی اذان اور اقامت کا بھی اعتبار نہ ہوگا. البتہ اگر بچہ تمیز کرنے والا ہے تو راجح قول کے مطابق اس کی اذان صحیح ہے، کیونکہ اس کی امامت جب صحیح ہے تو اذان بھی بدرجے اولا صحیح ہوگی. امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے الاوسط میں عبداللہ بن ابو بکر سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ میرے چچا مجھے حکم دیتے تھے کہ میں اذان دوں، حالانکہ میں اس وقت چھوٹا تھا، بالغ نہیں ہوا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہوتے تھے، انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر بچے بھی جو تمیز رکھنے والے ہوں اذان دے دیتے ہیں تو وہ اذان مانی جائے گی. اسی طرح سے اذان دینے والا مرد ہونا چاہیے. عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ مردوں کی اذان دے. ہاں اگر عورتیں اپنے گھروں میں نماز ادا کرنے کے لیے عورتوں کے بیچ اذان دیتی ہیں تو بعض سلف نے اس کی رخصت ضرور دی ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اذان یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں بغیر اذان کے نماز ادا کریں گی، یہاں تک کہ اقامت کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. عورتیں اگر جماعت سے ادا کر رہی ہوں یا اکیلے نماز ادا کر رہی ہوں تو ان کے لیے اقامت اور اذان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اذان کی بجائے اگر عورت اقامت کہہ لیتی ہے تو گنجائش ضرور پائی جاتی ہے. اسی طرح سے مستحب یہ ہے کہ مؤذن کی آواز اچھی ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا تھا جبکہ خواب میں ان کو کلمات سکھائے گئے تھے کہ بلال کو یہ کلمات بتا دو. چنانچہ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بتائے. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے مقابلے میں اس کی آواز اچھی ہے، بلند ہے. اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنے چاہیے، کیونکہ اقامت کے کلمات جلدی جلدی ادا کیے جائیں گے اور اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کے ادا کیے جائیں گے. یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک ہی مسجد میں ایک سے زیادہ اگر مؤذن ہو تو اس کی گنجائش پائی جاتی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مؤذن تھے اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مؤذن تھے.